الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذلك الفوز العظیم. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین و حاضرین کرام، سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ہم ادا کرتے ہیں کہ آج ہم اللہ کے نبی کے پروانوں کا، دیوانوں کا، مستانوں کا اور فرزانوں کا ذکر خیر کریں گے. اللہ جل وعلا کا بہت کرم اور فضل ہے کہ اس نے مخلوقات میں سے ایسی اشرف المخلوقات میں ہمیں پیدا فرما دیا اور پھر نبی محتشم علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں پیدا فرما دیا. اور پھر یہ اس کا کرم ہے کہ جو اللہ کے نبی کے دیوانے صحابہ کرام، ان کے پروانے، ان کے مستانے، شمع رسالت کے پروانے، ان کا ذکر خیر کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرما دی. اور اس کے اوپر بھی ہمیں بے شمار شکر گزار ہونا چاہیے اپنے رب کا کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا. اور شاید یہ ہمارے لیے بہتر تھا کہ اللہ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کے بعد ہمیں پیدا فرمایا، ہماری ولادت ہوئی، اور اس دور کے اندر اللہ جل وعلا نے ہمارے اوپر کرم نوازی یہ کی کہ ایمان کی دولت سے ہمیں مالا مال فرما دیا. یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ خدا جانے اگر ہم نبی کے دور میں ہوتے تو پتہ نہیں کس جماعت کے اندر ہوتے. ذرا سمجھے نا، کوئی پتہ ہے کسی کا؟ اب منافقین بھی تو جماعت تھی نا، کافر بھی تھے، مشرکین بھی تھے. ابو لہب بھی تو اسی دور کے اندر رہتا تھا، ابو جہل بھی تھا، نام ماننے والے بھی تھے، آپ کو ستانے والے بھی تھے. تو میں تو اس چیز کو بھی خوش قسمتی سمجھتا ہوں. یہ جو میرا پوائنٹ ہے نا جی، اس کو ذرا آپ نے سماعت کرنا ہے کہ یہ بھی ہمارے لیے ایک خوش قسمتی اور اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ جل وعلا نے ہمیں اس دور کے اندر پیدا فرما دیا ہے. کہ کسی کے ساتھ محبت ہو تو اس کا بھی بھرملا اظہار کر دینا چاہیے. محبت کو دل میں چھپا چھپا کے رکھنا جو ہے نا، یہ بھی مناسب نہیں ہوتا ہے. یہ طریقہ ہے اللہ والوں کا. عشق دو قسم کے ہوتے ہیں، محبتیں دو قسم کی ہوتی ہیں. ایسے بات آ گئی تو آپ کی اجازت سے کر دیتا ہوں. ایک محبت جو اصل میں ہوس ہوتی ہے، بندہ اس کو چھپاتا ہے. ایک محبت و عشق جو پاکیزہ ہوتا ہے، پاکیزگی والا ہوتا ہے، الحب للہ والبغض للہ والا ہوتا ہے.
اللہ کی محبت والی محبت ہوتی ہے اس کا اظہار کرنا چاہیے، اور اللہ والوں کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ جس سے اللہ کی محبت کرتے ہیں اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ابھی دیکھیں نا، اللہ کا بھی یہی طریقہ ہے کہ اللہ نے جن سے محبتیں کی ہیں اس کا اظہار بھی کیا ہے۔ یہ قرآن و حدیث سارا اظہار ہے نا، نبی کا سارا اظہار کیا ہے۔ اللہ نے نبی سے پیار کیا، ساتھ محبت کا اظہار بھی کیا ہے۔ تو یہ جو غلط محبتیں ہوتی ہیں نا، وہ چھپاتے ہیں لوگ، کہ ایسے کر کے دیکھ لیا اور چھپا کر جیب میں ڈال دیا۔ کسی نے پوچھا جی کس کی کار کا، نہیں ایسے ہی تھا، بس جیب میں ڈال دیا۔ چھپا رہے ہوتے ہیں، یا کونوں میں جا کر بات کریں گے چھپ چھپ کے، خفیہ طریقے سے۔ یہ محبت نہیں، یہ ہوس ہوتی ہے۔ جو سچی محبت، سچا عشق ہوتا ہے، اس کا اظہار ہوتا ہے۔ ابھی دیکھیں نا، آج جو ہم موضوع کر رہے ہیں وہ بھی یہی ہے کہ صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت کی، پھر محبت کا اظہار کیا، نبی سے پیار کیا، پھر پیار کا اظہار کیا، دونوں باتیں کی۔ تو اس لیے میں نے بھی یہ اظہار جو ہے برملا کر دیا ہے۔ آج جو تلاوت میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت مبارکہ کی ہے، یہ 11ویں پارے کی آیت ہے۔ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے، ان کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو آج ان اللہ کے پیاروں کا اور عظیم ہستیوں کا ذکر خیر کر کے میں اپنے الفاظ و کلمات کی شان بلند کروں گا۔ ان کی شان تو ویسے ہی بلند ہے، کسی کے بیان کرنے یا نہ کرنے سے ان کی شان پہ اثر نہیں ہوتا۔ اگر کوئی خدا کی شان بیان کرے یا نہ کرے، خدا تو ویسے شان والا ہے۔ نبی کا ذکر کوئی کرے نہ کرے، نبی تو ویسے ہی شان والے ہیں۔ اگر صحابہ کا کوئی ذکر کرے یا نہ کرے، یا نہ مانے یا مانے، صحابہ پھر بھی شان والے ہیں۔ تو اسی لیے میں نے عرض کیا ہے کہ میں ان کا نام لے کر اپنے الفاظ کی شان بڑھاؤں گا۔ یہ میرے لیے اعزاز ہے، میرے لیے فخر و مباح کی بات ہے، میرے لیے کمال کی بات ہوگی کہ میں ان عظیم ہستیوں کا نام اپنی زبان سے لوں گا۔ اور آپ بھی عظیم ہیں، اور آپ کے لیے یہ عظمت ہے کہ ہم سارے ان عظیم ہستیوں کا نام اور ان کے کارنامے سماعت کریں گے، سنیں گے۔ اچھا، جب میں اس موضوع کے اوپر میرا ذہن گیا تو ایک تو یہ میں نے نکتہ آپ کے سامنے ذکر کیا کہ بعض لوگوں کی یہ کہتے ہیں نا کہ کاش میں اس دور میں ہوتا، تو میرا وجدان تو ویسے یہ جملہ نہیں کہتا۔ وہ اس لیے، یعنی میں ان کو غلط نہیں کہہ رہا جو یہ کہتا ہے کہ کاش میں حضور کے دور میں ہوتا، وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوگا، وہ اپنے درجے میں، اپنے جذبے میں ٹھیک ہوگا، لیکن میں تو اس بات سے بھی تھوڑا خوف زدہ ہوتا ہوں کہ اگر ہم اس دور کے اندر ہوتے تو خدا جانے ہمارا شمار کن لوگوں کے اندر ہوتا۔ ذرا سمجھیں اس بات کو بھی بھائی۔ دیکھیں، یہ قرآن سامنے پڑا ہے، احادیث رسول ہمارے سامنے ہیں۔ اس دور میں اتنے آسانی کے وقت میں ان پر عمل کرنا، ان کو ماننا، ان کو تسلیم کرنا عام طور پر اکثر لوگوں کے لیے کتنا مشکل ہو رہا ہے، تو خدا جانے وہ کتنے عظیم لوگ تھے، کریم لوگ تھے، اور کتنے مجاہد لوگ تھے، اور کتنے کمال والے لوگ تھے، کتنی عظمت والے لوگ تھے، جن کی رگ رگ کے اندر ایمان کی محبت بھری تھی، جو سارے زمانے سے ٹکر لے کر نبی مصطفیٰ کے دیوانے بنے۔ یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے میرے دوست، یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے۔ خدا کی قسم، جب میں یہ چیز سوچتا ہوں نا تو عجیب احساس ہوتا ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ قوم ایک چیز کے اوپر لگی ہوئی ہے، بتوں کی پرستش کر رہے ہیں،
ان کی رسومات و رواجات ہیں، اور پورا علاقہ اس کے اندر غرق ہے شرک کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے ہیں اور رسومات کے اندر جاہلیت کے اندر غرق ہے۔ اس عالم کے اندر اللہ جل وعلا جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ نعمت اور یہ دولت عطا فرماتے ہیں تبلیغ والی، اور یہ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اے میرے حبیب اب آپ تبلیغ اسلام و ایمان کرنا شروع کر دیں، تو پوری امت کا اتفاق ہے کہ آپ کے اوپر سب سے پہلی وہ ہستی جو ایمان لانے والی تھی وہ آپ کی شفیقہ و رفیقہ حیات، آپ کی مونس و غم گسار، آپ کا دکھ درد بانٹنے والی، ہر حال میں آپ کی زخموں پر مرہم رکھنے والی، آپ کی اہلیہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو ایسی باکمال شخصیت سب سے پہلے خواتین میں سے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لانے والی ہستی ہیں وہ بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ہستی۔ آپ ذرا اندازہ تو کریں کہ پورا جہان جس کا مخالف ہو، کوئی ساحر کہہ رہا ہو، کوئی شاعر کہہ رہا ہو، کوئی مجنوں کہہ رہا ہو کہ یہ تو ایسی ہی باتیں کرتا رہتا ہے معاذ اللہ، اور پورے عالم کی دشمنی مول لے کر جس ہستی نے اپنا تن من دھن دامے درمے قدمے سخنے ہر لحاظ سے نبی کا ساتھ دیا وہ بی بی خدیجہ الکبریٰ۔ تو سب سے پہلے یہ تمام امت کا اتفاق ہے جی، تمام ائمہ کا، محدثین کا، اور جتنے بھی ہمارے ائمہ گزرے ہیں ان کا یہ اتفاق ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کے اوپر سب سے پہلی وہ ہستی جو ایمان لے آئی وہ خدیجہ الکبریٰ کی ذات گرامی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک خاتون کے ذریعے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ السلام نے رسالت کا اعلان فرما دیا ہے، اور ان کے اوپر سب سے پہلی خاتون ان کی بیوی ایمان بھی لے آئی ہیں۔ تو چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کے دوست بھی تھے، یار بھی تھے، اکٹھے بیٹھے اٹھتے کھاتے پیتے تھے، اور ان کا یارانہ نبی مصطفیٰ سے پہلے بھی تھا، تو یہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس جیسے حاضر ہوتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جس کے سامنے بھی اسلام کو پیش کیا ہے نا اس نے کچھ نہ کچھ مجھ سے دلیل مانگی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق وہ شخصیت ہے بغیر دلیل کے میرے اوپر ایمان لے آیا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کی شان ہے، یہ حضرت ابوبکر صدیق کی شان ہے، خلیفہ اول کی شان ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ غلاموں میں سے، آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک مسلمان زید بن حارثہ، یعنی آزاد غلام زید بن حارثہ، وہ ایمان لے آئے۔ اور چوتھے نمبر پہ حضرت بلال، یہ غلام تھے، یہ نبی پاک کے اوپر ایمان لے آئے۔ اور بچوں میں سے شیر خدا جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم حضور پر ایمان لے آئے۔ یہ 5 ہستیوں کا ذکر میں نے کیا ہے جی، 5 ہستیوں کا۔ یہ میں اس لیے نام لے رہا ہوں برکت کی خاطر، دیکھیں نا، یہ برکت کی خاطر لے رہا ہوں۔ ہمیں پتہ چلنا چاہیے ہماری نسلوں کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے بچوں کو کہ اس وقت جب پورا جہان نبی کی مخالفت کر رہا تھا تو کون لوگ تھے جو نبی کے ساتھ کھڑے تھے۔ یہ کوئی عام بات تو نہیں ہے۔ مکہ کے بڑے بڑے کافر چودھری، بڑے بڑے شداد، نمرودوں کی طرح تکبر کے پہاڑ، غرور کے پہاڑ، جب نبی مصطفیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ ملیا میٹ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے تو اس وقت یہ نفوس قدسیہ، یہ وہ لوگ تھے جن کی روحوں کو خدا نے ازل سے سلیم و طبعی اور فطرت سلیمہ سے نوازا تھا، حق سچ کی دولت ان کے دلوں میں رکھی تھی، یہ نبی مصطفیٰ کے پروانے بن گئے۔
یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمیں ان لوگوں کی شان کا پتہ لگنا چاہیے. ابھی دیکھیں نا، ابھی موجودہ معاشرے کے اندر دیکھیں، اگر کوئی بندہ سچی بات کرے تو پیچھے مڑ کر جب دیکھتا ہے نا تو کوئی بندہ نظر نہیں آتا کہ میری حمایت میں کون کھڑا ہے. تو جب جان کا خوف ہو، عزت کا خوف ہو، مال کا خوف ہو، تباہی و بربادی کا خوف ہو، اور دنیا کے ظالم لوگ سامنے ہوں، اور شدید جہالت ہو، اس معاشرے کے اندر، اس دور کے اندر جن لوگوں نے نبی مصطفیٰ کا ساتھ دیا، آپ کے اوپر ایمان لائے، تو ہم ان کا ذکر خیر کیوں نہ کریں. تو 5 ہستیاں تھیں، 5 ہستیاں. عورتوں میں سے سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نبی پاک پر ایمان لے آئی. بچوں میں سے سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ ایمان لے آئے، اور آزاد غلاموں میں سے زید بن حارثہ، اور غلاموں میں سے حضرت بلال ایمان لے آئے، اور آزاد بالغ مردوں میں سے سب سے پہلی وہ ہستی جو نبی مصطفیٰ پر ایمان لے آئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی. حضرت ابوبکر صدیق کی شان کو ایسے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک کا اندازہ آپ لگائیں کہ سب سے پہلے مردوں میں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لانے والے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. تو پھر ایک تو یہ خود ایمان لے آئے حضرت ابوبکر صدیق. آج انہی ہستیوں کا ذکر ہوگا. شروع میں میرا موضوع آج کا یہی ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تو آپ کے اوپر سب سے پہلے کون لوگ ایمان لے آئے، اور یہی میں نے آیت پڑھی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ اللہ کی نظر میں وہ لوگ عزت پا گئے، آگے بڑھ گئے، ان کی شان بلند ہو گئی. والسابقون، جو ایمان لانے کے اندر سبقت لے گئے. پہلے والے لوگوں کا اور بعد والے لوگوں کا درجہ کبھی برابر نہیں ہو سکتا. دیکھیں نا، دیکھ کر کچھ چیزوں کو دیکھ کر، فتوحات کو دیکھ کر، لوگوں کو دیکھ کر بعد میں ایمان لانا اور بات ہے، اور ایسی حالت کے اندر کہ بے سر و سامانی کی کیفیت ہے اور پورے جہان کی مخالفت ہے، اس کے باوجود حضور پر ایمان لانا اور بات ہے. اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون، جو سابقون اور اولون تھے ان کی شان اسلام کے اندر سب سے بلند. یہی وجہ ہے کہ بدری صحابہ کی شان بہت زیادہ ہے. جو بدر سے پہلے جو لوگ ایمان لے آئے اور جو غزوہ بدر کے اندر شامل ہوئے، ان کی شان باقی صحابہ سے زیادہ گنی جاتی ہے. بدری صحابہ اور وہ جو شہید ہوئے تھے اور جو شامل ہوئے تھے، ان کے نام کی برکات تو اب بھی لوگ حاصل کرتے ہیں. 313 کا فگر دیا جاتا ہے، تعداد دی جاتی ہے. تو پہلے جو لوگ ایمان لائے ان کی شان پہلے بھی بلند تھی، اب بھی بلند ہے. تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ آزاد مردوں میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے نبی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لانے والے ہیں. اس سے حضرت ابوبکر صدیق کی شان کا بھی اندازہ ہوتا ہے. اب ان کی وجہ سے کچھ صحابہ کا میں نے یہاں پر لکھا ہے کہ جو حضرت ابوبکر صدیق کی وجہ سے مسلمان ہوئے. دیکھیں نا، ایک تو خود وہ ایمان لائے سب سے پہلے، اور اس کے بعد ان کی کوششوں سے تقریباً 10 صحابہ، 10 مسلمان ایسے ہیں جلیل القدر صحابہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب سے اور ان کے مسائے جمیلہ سے، ان کی کوششوں سے نبی پاک کے اوپر اسلام لے آئے. ان کے اندر سب سے پہلے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی شامل ہیں، اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب دلانے کے اوپر یہ نبی کریم علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے. تو حضرت ابوبکر صدیق کی آپ خدمات دیکھیں اسلام کے اندر. اس کے بعد ایک اور صحابی ہیں حضرت زبیر بن عوام، یہ بھی ابتدائی صحابہ میں سے ہیں، سابقون میں سے ہیں.
اس وقت ایمان لانا بہت مشکل تھا، اور جب یہ نبی کریم علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب دلانے کی وجہ سے، تو ان کا ایک چچا تھا حضرت زبیر بن عوام کا، تو وہ کیا کرتا تھا، ایک چٹائی کے اندر حضرت زبیر کو لپیٹ دیتا تھا، چٹائی کے اندر رول کر کے چٹائی میں، اور اس کے بعد رسی سے باندھ دیتا تھا، اور پھر ان کو لٹکا کر آگ کی دھونی دیا کرتا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ اے زبیر، جس نبی کا تو کلمہ پڑھتا ہے، جب تک تو اس کلمے کو چھوڑے گا نہیں میں تجھے یہ تکلیف دیتا رہوں گا۔ حضرت زبیر یہ جواب دیتے تھے، چچا میری جان بھی چلی جائے میں ان کا کلمہ نہیں چھوڑوں۔ میں نے شروع میں کہا کہ ان عظیم ہستیوں کا ذکر کروں گا جنہوں نے ایمان کی خاطر اتنی قربانیاں دی، اتنی تکلیفیں برداشت کی۔ یہ ایمان اور اسلام ہمیں ایسے نہیں ملا ہے، اتنی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا۔ اسی طرح ایک اور صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ عشرہ مبشرہ آپ جانتے ہیں نا کون صحابہ ہوتے ہیں؟ عشرہ مبشرہ، عشرہ مبشرہ، عشرہ کہتے ہیں 10 کو، اور مبشرہ کہتے ہیں جن کو نبی پاک نے جنت کی بشارت دی ہے، یعنی 10 وہ صحابہ جن کو نبی کریم علیہ السلام نے اس دنیا میں زندگی میں اور ان کی زندگی میں اپنی ظاہری حیات کے اندر ان کا نام لے لے کر یہ کہا کہ یہ بھی جنت میں ہے، یہ بھی جنت میں ہے، یہ بھی جنت میں ہے۔ تو ان کے جنتی ہونے میں تو کوئی شک نہ ہوا نا، تو ان کو کہتے ہیں عشرہ مبشرہ۔ تو یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف، بڑے مشہور ہیں، انہوں نے بڑی جنگیں بھی لڑی ہیں اور کئی مقامات کو انہوں نے فتح کیا، ایران کے علاقے انہوں نے فتح کیے، حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ تو یہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے نبی کے اوپر ایمان لے آئے۔ حضرت بکر صدیق کی شان بیان کر رہا ہوں، اور ان لوگوں کی شان کہ جو شروع میں نبی پر ایمان لے آئے۔ ایک اور صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص، اور یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ اچھا، ان کا ایک واقعہ ہے، ایک اور کتاب کے اندر میں نے پڑھا ہے، وہ یہ ہے کہ ان کو ویسے تو ایک لقب بھی ہے ان کا، فارس الاسلام ان کو کہتے ہیں، یعنی اسلام کا شاہ سوار، ٹھیک ہے نا جی، اسلام کا شاہ سوار۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو فارس الاسلام کہا گیا ہے، یہ لقب ہے ان کا۔ اچھا، ان کی ماں کو جب پتہ چلا نا کہ میرا بیٹا جو ہے نا یہ مسلمان ہو گیا ہے، مومن ہو گیا ہے، حضور کے اوپر ایمان لے آیا ہے، تو وہ تو کافرہ تھی اس وقت، مسلمان نہیں ہوئی تھی، کافرہ تھی۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ کھانا پینا چھوڑ دیا، وہ اس لیے چھوڑ دیا کہ میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، اس طریقے سے اپنے بیٹے کو تکلیف دوں گی۔ اور جب وہ پوچھتے کہ اے اماں جان تو کیوں نہیں کھاتی پیتی، تو وہ کہتی کہ تو جب تک یہ اسلام نہیں چھوڑے گا میں کھانا پینا شروع نہیں کروں گی، یہ وہ بیان کرتی تھی۔ اس طریقے سے وہ حضرت سعد کو تکلیف پہنچاتی تھی، حتیٰ کہ وہ بالکل لاغر ہو گئی، کمزور ہو گئی، یعنی کھانا پینا نہ کرنے کی وجہ سے بالکل کمزور ہو گئی، نحیف و نزار ہو گئی، چلنا پھرنا دوبر ہو گیا۔ تو حضرت سعد ان کے پاس گئے اور یہ کہا کہ اے اماں جان آپ نے کھانا پینا کیوں چھوڑا؟ اس نے پھر وہی بات کی، تو آپ نے کہا کہ یاد رکھ لیں آپ میری والدہ ہیں، قابل احترام ہیں، لیکن آپ کی ماں کی طرح میری 70 مائیں بھی ہونا اور وہ مجھے یہ کہیں کہ میں نبی کو چھوڑ دوں تو میں نبی کو نہیں چھوڑوں۔ آپ کی طرح کی میری کئی مائیں ہوں اور وہ مجھے یہی کہیں اور تکلیف دیں یا تنگ کریں تو میں پھر بھی ایمان کی دولت جو میرے ہاتھ آئی ہے، نبی مصطفیٰ کا جو دامن مصطفیٰ مجھے ملا ہے، یہ میں چھوڑنے والا نہیں۔ اور آپ نے نہ چھوڑا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اتنی تکلیف کے باوجود ان لوگوں نے نبی مصطفیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ یہ ہیں شمع رسالت کے پروانے، اصل میں حقیقی یہ پروانے تھے۔ ہم تو نام کے ہیں نا، ہم تو نام کے ہیں،
ہم تو سارا کچھ بالکل دیسی گھی میں بنا کر اور الائچیاں اور خورمہ ڈال کر کھاتے ہیں، اور بعد میں ہم کہتے ہیں جی کہ ہم بھی پروانے ہیں۔ یہ پروانے تھے، اور پروانوں کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ بغیر قربانی کے، بغیر محنت کے اور بغیر تکلیف اٹھائے کوئی پروانہ نہیں بن سکتا۔ ایک اور صحابی ہیں، ان کا نام ہے طلحہ بن عبید اللہ، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب دلانے کی وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لائے تھے۔ اب ایک کافر تھا، ابن عدویہ، ایک کافر تھا، اور بڑے روب والا، دبدبے والا کافر تھا، بہت بڑا چودھری تھا مکہ کا، لوگ ہوتے ہیں نا ان کو بڑا نام ہوتا ہے۔ تو وہ کیا کرتا تھا، حضرت بکر صدیق اور یہ صحابی جو طلحہ ہے، ان دونوں کو رسی سے باندھ دیتا تھا، رسی سے باندھتا تھا، اور مارتا پیٹتا تھا، ظلم کرتا تھا، حتیٰ کہ بعض اوقات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ظلم سے نجات کے لیے اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، طلحہ کو اور ابو بکر صدیق کو اس کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ ایک اور صحابی تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور ابو سلمہ عبداللہ بن اسد، ایک صحابی ارکم بن ابی ارکم تھے، اور عثمان بن مظعون تھے۔ یہ سارے صحابہ کرام حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کی وجہ سے، ترغیب دلانے کی وجہ سے نبی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لے آئے۔ اچھا، جب ابھی اگلی بات کرنے لگا ہوں، جب ان صحابہ کی اور مسلمانوں کی تعداد 38 ہو گئی، 38 جب ان کی تعداد 38 ہو گئی، اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام دار ارقم کے اندر ایک صحابی کا گھر تھا، اس کے اندر خفیہ تبلیغ کرتے تھے، تھوڑے تھے نا، تعداد کے اندر تھوڑے تھے، تو خفیہ تبلیغ ہوتی تھی۔ کوئی بندہ ایمان لانے کے لیے آتا تو وہاں پر خفیہ طریقے سے پہنچا دیتے تھے ان کو، اور وہ کلمہ پڑھ لیتا تھا، اور اسی طرح لوگ بڑھتے گئے، ایمان لاتے گئے خفیہ طریقے سے۔ تو 38 کے قریب ان کی تعداد ہو گئی۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگ گئے کہ اے اللہ کے حبیب، اب ہمیں اعلانیہ جو ہے اسلام کی بات کر دینی چاہیے۔ یہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کی۔ اچھا، یہ حضرت ابوبکر صدیق کا نام عبد الکعبہ تھا، ٹھیک ہے نا جی، نبی کے اوپر ایمان لانے سے پہلے ان کا نام تھا عبد الکعبہ۔ جب ایمان لے آئے تو حضور نے ان کا نام تبدیل فرما کے عبداللہ رکھ دیا، اور ابو بکر ان کی کنیت ہے، ابو بکر، اور اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ابو بکر یا ابا بکر، اس کے دو معنی ہیں۔ ابو بکر کے میں بیان کر رہا ہوں کہ ابو بکر کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ تو لقب تھے نا، صدیق اور عتیق، وہ نبی نے عطا کیے تھے کہ صدیق سچا ہے، میرا دوست ہے، اور عتیق آپ نے اس لیے فرمایا کہ ابو بکر عتیق ہے، عتیق اس لیے کہ اللہ نے اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا، اس لیے ان کا ایک لقب عتیق بھی ہے۔ اب ابو بکر کیوں کہتے ہیں، اس کے بارے میں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ابو بکر کہتے ہیں کہ ایسا آدمی جس کے اندر اچھی عادتیں ہوں، اچھے خصائل و اطوار کا مالک ہو، اس کو کہتے ہیں ابو بکر، یعنی اچھی خوبیوں والا، اچھی عادتوں والا، اس کو کہتے ہیں ابو بکر۔ تو چونکہ وہ ایمان لانے سے پہلے بھی اچھی عادتوں کے مالک تھے، اس لیے ان کا یہ نام پڑ گیا تھا۔ ایک یہ بات، اور دوسری بات، بکر اونٹ کے بچے کو کہتے ہیں بکر، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے چونکہ ان کے اونٹ تھے اور اونٹ چرایا کرتے تھے، اس لیے بھی ان کو ابو بکر کہتے تھے، سمجھ گئے؟ تو نبی کے اوپر ایمان لانے کے بعد ان کا جو نام حضور نے رکھا وہ عبداللہ رکھا، پہلے ان کا نام تھا عبد الکعبہ۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ بعض لوگ جو ہے، یا کوئی بڑا آدمی، کوئی عالم آدمی
اگر کسی کے نام تبدیل کرنے کا مناسب وقت ہو اور اس نام کے اندر کوئی قباحت ہو تو نام کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام بعض صحابہ کے نام تبدیل کیے ہیں. اچھا میں ان کا تھوڑا سا واقعہ سنا دیتا ہوں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا جو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تھی. نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ان کا جو والہانہ عشق تھا نا، اس نے مجبور کیا کہ جب ان کی تعداد 38 کے قریب ہو گئی، مسلمانوں کی 38 کے قریب، تو حضرت بکر صدیق نے نبی کریم کو یہ کہا کہ یا رسول اللہ اب ہم حرم میں جا کر اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، برملا اظہار کرتے ہیں اپنے مسلمان ہونے کا. حضور انور علیہ السلام کہتے رہے کہ نہیں، ابھی ہماری تعداد تھوڑی ہے، ابھی ایسے ہی ٹھیک ہے. لیکن حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اصرار کرتے رہے کہ نہیں یا رسول اللہ، نہیں یا رسول اللہ، سب کے سامنے جا کر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتے ہیں. چنانچہ ایک دن صبح کے وقت میں نبی کریم علیہ السلام انہی صحابہ کرام کے ساتھ حرم کے اندر تشریف لے آئے. حرم بیت اللہ، حرم مکہ کے اندر تشریف لے آئے. قریشی بیٹھے ہوئے تھے. ان کا رواج ہوتا تھا کہ صبح کے وقت آ کر خانہ کعبہ کے حرم کے اندر مختلف ٹولیوں اور قبائل کی شکل ہوتی تھی نا، مختلف قبیلوں کے اندر وہ آ کر بیٹھ جاتے تھے. وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے. تو صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام بھی تشریف لے آئے. یہ بھی اپنے اپنے قبیلوں کے اندر جا کر بیٹھ گئے. نبی مصطفیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئے. اس وقت اسلام کا سب سے پہلا خطیب کھڑا ہوا. اس خطیب کا نام تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ابھی دیکھیں نا، یہ لفظ میں اس لیے آپ کو دے رہا ہوں کہ اس دور کے اندر اس وقت جس نے سب سے پہلا اسلام کے بارے میں خطبہ دیا اور اپنے بارے میں بتایا صحابہ میں سے، وہ سب سے پہلا خطیب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنا اعلان، مسلمان ہونے کا اعلان کیا اور اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں بتانا شروع کیا اور شرک کے بارے میں بتایا، بتوں کے بارے میں بتایا اور ان کو سمجھانے لگے کہ جس شرک کے اندر تم مبتلا ہو اس کو چھوڑ دو. وہ کدھر یہ بات ماننے والے تھے؟ سارے مکہ کے جو مشرکین تھے وہ اٹھے اور انہیں یک بار کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ کر دیا اور مارنے لگ گئے، حتیٰ کہ آپ کو نیچے گرا دیا. اور کچھ لوگ، عتبہ ان میں آگے سر فہرست تھا، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، پیٹ کے اوپر چڑھ گیا اور کودنے لگ گیا اور انہوں نے اتنا مارا کہ اپنی طرف سے انہوں نے یہ سمجھا کہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہے ان کی جان نکل گئی ہے. پھر ان کے قبیلے والے آگے بڑھے، انہوں نے ان لوگوں کو ہٹایا اور ایک چادر کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکٹھا کر کے سمیٹ کر ان کے گھر، یعنی جو ابو قحافہ تھے ان کے والد، ان کے پاس لے گئے اور یہ شام تک بے ہوش رہے. بے ہوشی ان کے اوپر طاری رہی حضرت ابوبکر صدیق کے اوپر. تھوڑی سی جب حرکت آئی اور ہوش آیا تو سب سے پہلے یہ پوچھا کہ مجھے چھوڑو، نبی مصطفیٰ کا سنو. یہ جو جملہ ہے نا آپ کا، ما فعل رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال سناؤ. وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اپنی فکر نہیں ہے، بڑی مشکل سے ہوش آیا ہے. تو حضرت بکر صدیق اپنا کوئی جواب نہیں دیتے. جب بھی ہوش آتا ہے یہی پوچھتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ کی کوئی خبر دو، کہ وہ تو خیریت سے ہے نا. تو جب تک آپ کو تسکین نہیں ہوئی، بتا نہیں دیا گیا، خبر نہیں دی گئی، آپ بار بار یہی پوچھتے رہے. نہ آپ کو اپنے زخموں کی پرواہ تھی، نہ مار پیٹ کی پرواہ تھی، نہ اس تشدد کی کوئی پرواہ تھی، نہ اپنے اوپر جو ظلم کیا گیا تھا انہوں نے کیا اس کی پرواہ تھی. آپ کو پرواہ تھی تو صرف محمد مصطفیٰ. تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف نبی کریم علیہ السلام کی پرواہ تھی. تو چنانچہ دو خواتین تھیں، تو ان کا سہارا لے کر پھر یہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر، ان کی خدمت میں دار ارقم کے اندر حاضر ہوتے ہیں. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بڑی مشکل سے چلتے ہوئے، جیسے زخمی بندہ یا غمگین بندہ یا تشدد والا بندہ یا مشکل اور تکلیف والا بندہ چلتا ہے، ایسے چل کر. اب اگلا جو جملہ میں کہنے لگا ہوں نا، اس جملے کو آپ ذرا سماعت کریں
اور اس کے اندر نبی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پیار کیا ہے نا حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ، اور اس کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کی جو شان ہے وہ قیامت تک کے لیے بلند ہو گئی ہے۔ مشرق کا مسلمان، مغرب کا، شمال کا، جنوب کا، پہلے کا، بعد کا، ایسا ہے نا، چاہے کوئی ہو، صحابی ہو، تابعی ہو، تبع تابعی ہو، کوئی امام ہو، کوئی مفکر ہو، کوئی محدث ہو، ہم ہوں، آپ ہوں، میں ہوں، ہم سارے یہ چاہتے ہیں کہ قدم مصطفیٰ کو چوم لیں۔ یہی چاہتے ہیں نا، سب کی یہی خواہش ہے کہ قدم مصطفیٰ اگر نہ نصیب ہوں تو جس زمین پر قدم مصطفیٰ لگے وہاں ہمارے لب لگ جائے۔ ایسے ہے نا، ہم یہی چاہتے ہیں نا کہ کسی طریقے سے محبوب کی گلیوں کے بوسے لے لیں، محبوب کی چوکھٹ کے بوسے لے لیں، محبوب کے در کو چوم لیں، محبوب کے قدم کو چوم لیں، محبوب کے ہاتھوں کو چوم لیں، اور کچھ نہ ملے تو حضور کی نالین مبارک کو تاج بنا کر چوم لیں، اگر وہ نالین بھی نہ ملے تو نالین کی شبیہ مبارک کو چوم لیں۔ یہی چاہتے ہیں نا ہم سب۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ علی بھی چاہتے ہیں محمد کو چومیں، عثمان بھی چاہتے ہیں محمد کے بوسے لیں، عمر بھی چاہتے ہیں محمد کے بوسے لیں۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون خوش نصیب ہستی تھی جس کے محمد نے خود آگے بڑھ کر بوسے لیے۔ دیکھیں نا وہ ہستی، اور اس ہستی کی کیا شان تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تشریف لے گئے، حاضر ہوئے، تو روایت میں آتا ہے نبی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جھک گئے اور ان کو چومنا شروع کر دیا۔ یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ حضور کو چومتے جا رہے ہیں، چومتے جا رہے ہیں۔ قربان جائیں آپ کی اس ادا کے اوپر کہ جب وہ حضرت ابوبکر صدیق کو چوم رہے ہوں گے تو رحمت خداوندی وارے نیارے ہو رہی ہوگی، ان کے اوپر صدقے ہو رہی ہوگی کہ میرا مصطفیٰ جس صدیق کو چوم رہا ہے خدا کی محبت کے سارے جلوے اتری۔ تو اسی لیے کہتے ہیں صدیق تیرے جوبن کا تماشا آنکھ والا دیکھے۔ شعر سنیں، صدیق تیرے جوبن کا تماشا آنکھ والا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے۔ صدیق کے جلووں کو دیکھنے کے لیے نظر ایمانی کی ضرورت ہے، محبت کی نظر کی ضرورت ہے، دل کی نظر چاہیے، نگاہ لطف و عطا و عشق و محبت مہر و وفا کی ضرورت ہے۔ جس دل میں وہ نظر ہوتی ہے صدیق کی پہچان وہی کر سکتا ہے۔ دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے، جس کی نگاہوں کے سامنے پردے ہوں اس کو شان صدیقی کبھی نظر نہیں آتی۔ ساری دنیا کی نظریں نبی مصطفیٰ کی طرف ہیں، ساری دنیا نبی مصطفیٰ کے قدم چومنے کو ترس رہی ہے، نبی مصطفیٰ ابوبکر صدیق کے بوسے لے رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔